तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, 1200 दिनों में बनाया जाने वाला जहाज टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन बिल्कुल पुरसकून था और समंदर में तूफान आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। जहाज में 1500 मुसाफिर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए भी खड़े थे। इन मुसाफिरों को अलविदा करने वाले लाखों लोगों और ना ही अमले को और ना ही मुसाफिरों को मालूम था जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। तलाश कदीम की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मौजूद दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के लग्जरी सबसे ताकतवर और सबसे महंगे जहाज टाइटैनिक की 6 गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल तजर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के तजर्बा को भी छोड़ दें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का तजर्बा था, इनको भी नजर नहीं आई। इसके अलावा ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले भी 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक मैन्युफैक्चरिंग 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 4 साल का वक्त था और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करना अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के अखबारात में इसकी मार्केटिंग हुई, जिसमें इसकी हेडलाइन थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के सिटी साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और इसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। उस वक्त टाइटैनिक इकोनॉमी में सफर करने की कीमत $300 जबकि फर्स्ट क्लास की कीमत $3500 थी, जो लगभग 6,60,000 बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। अब बात करते हैं इस जहाज में की गई गलतियों की। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया। आगाज के साथ ही गलतियां भी सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की जानिब से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी थी और यही थी सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई डेडलाइन की वजह से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो टाइम से न्यूयॉर्क ना पहुंचते तो टाइटैनिक की शोहरत को काफी ज्यादा नुकसान होता। दुनिया की कोई गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज, इन सब में बहुत सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक की जानिब से आगाज में ही वायलेट किया जा चुका था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और एक आइलैंड में थोड़ी देर रुकने के अलावा टाइटैनिक मुसलसल 72 घंटों से चलता जा रहा था और अपनी मंजिल की जानब रवां दवा था।
یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر جانب خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حد نگاہ یعنی ویزیبلٹی کافی کم تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹوں کے فاصلے پر آگے دور تھا۔ اس کے کیپٹن نے سمندر پر تیرتی ہوئی برف کی چٹانوں یعنی آئس برگ کے بارے میں ٹائٹینک کو وائرلیس پر وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے یہ وارننگ کم سے کم 6 سے 8 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے یہ وارننگ مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل تھا، لیکن یہی تھی عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنی طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس مسافروں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو شاید آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے امپورٹڈ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرہ دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھ کر کیپٹن کو دے سکتے تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ تھی دوربین، کیونکہ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ سائز کا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر بحری جہازوں کو اس طرح کے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو بڑے بڑے جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا باڈی سے ٹکرا کر آئس برگ خود ہی ٹوٹ جائے گا، اور شاید ہوتا بھی یہی، لیکن چوتھی غلطی لے ڈوبی۔ ماہرین کا کہنا ہے ٹائٹینک کی سائیڈ باڈی پر جو ریوٹ لگائے گئے تھے وہ سٹیل کے نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کے تھے۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے آئس برگ جس جگہ سے ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریورٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر کیپٹن کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، کیونکہ ٹائٹینک کی ٹکر بہت بڑے آئس برگ سے ہوئی تھی، جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور مسافروں کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ٹائٹینک کے مالک جوزف بروز کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلور کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور پر جا پہنچا تھا اور معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر ہی اس میں موجود مسافروں کی جان بچانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا تھا، جب تک کوئی مدد کو آتا تب تک مسافروں کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھایا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹ کی جگہ تھی، لیکن جہاز میں صرف 20 ہی لائف بوٹ رکھی گئی تھی۔ اب مسافر تھے 1500 اور بوٹ تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر مسافر ان چند کشتیوں میں سے کسی پر سوار ہونا چاہتا تھا۔
12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی۔ چھٹی غلطی یہ تھی کہ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتارا جانے لگا۔ اس میں بھی زیادہ تر فرسٹ کلاس مسافروں کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو بٹھایا گیا۔ اگر کشتیوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو کم انسانی جانیں ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا اور پھر 2:18 پر شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں مکمل ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا اور اس طرح مسافر اٹلانٹک اوشین کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں اس وقت پانی کا ٹمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، کیونکہ اس پانی میں جس مسافر نے بھی چھلانگ لگائی تو وہ زندہ نہ بچ سکا، کیونکہ انسان اس ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جس نے سارا وقت لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے گزارا اور وہ آخری انسان تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے سب سے آخر میں چھلانگ لگائی تھی۔ عزیز دوستو، یہ غلطیاں تو اپنی جگہ پر جو ٹائٹینک کے عملے اور کمپنیز کی جانب سے کی گئیں، لیکن سب سے بڑی غلطی وہ ہیڈ لائن تھی جس میں لکھا گیا تھا انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، کیونکہ یہ سیدھی اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے والی بات تھی اور بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔